نماز کے وقت آپ نماز پڑھیں اور گھر میں پڑھیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا، مسجد آنا ضروری ہے۔ آپ فرض نمازوں کو لازمی طور پر چاہے کتنی ہی دقت کیوں نہ ہو نماز مسجد میں آ کر ادا کریں۔ ہاں، ان فرائض کے علاوہ جتنے سنن ہیں، جتنے نوافل ہیں، جتنے واجبات ہیں، جتنے مستحبات ہیں، کوشش کریں کہ ان کو اپنے گھروں میں ادا کریں۔ گھر میں نماز پڑھنے کا مطلب گھر میں زندگی ہے، گھر میں نماز نہ پڑھنے کا مطلب گھر میں مردنی چھائی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہاں نماز پڑھتے رہو، یہاں ذکر و اذکار کرتے رہو، یہاں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نمازوں کے پڑھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نمازوں کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ نفل نمازیں ہمیں گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ میرے گھر کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے؟ اس کے باوجود میں نفل نمازیں اپنے گھر میں ادا کر کے مسجد نبوی کو آ کر فرض نمازیں پڑھتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نفل نمازیں گھروں میں پڑھا کرو۔ آپ علیہ السلام فرائض سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی تھیں وہ گھر میں پڑھ کر آتے تھے، نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں اسے آپ جا کر گھروں میں پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کو تاکید فرماتے تھے کہ گھروں میں جا کر نفل نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ نفل نمازیں گھروں میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتی ہیں، ہمارے گھروں میں خیر و برکت آتی ہے۔ یعنی ہمارے گھروں میں برکت کا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا ذریعہ نفل نمازیں ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے گھر میں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے وہ نماز کا وقت ہوا، فرض نمازوں کا وقت ہوا، پڑھیں نماز، پھر سنتیں، نفل، یہ سب چیزیں گھروں میں ادا کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام یہ تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ سنن، نوافل، واجبات، مستحبات، یہ سب چیزیں آپ گھر میں ادا کرتے تھے۔ آپ کا گھر نمازوں سے پر تھا، نمازیں آپ گھر میں پڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو تاکید کرتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ برکت ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بچے سدھریں گے، ہمارے بچوں کے اندر اصلاح ہوگی۔ گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں، وہ ہم کو دیکھیں گے اور وہ نماز پڑھنے لگیں گے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے عام طور پر گھروں میں وہی کرتے ہیں جو کرتے ہوئے ہم ہی دیکھتے ہیں، اور حدیث سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچے عام طور پر والدین کی وہ عادتیں جو ان کے اندر مسلسل ہیں ان کو اپناتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں بچے وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نے رات کا قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانے کے بعد صبح میں تہجد کے لیے اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے اٹھنے سے لے کر تہجد کی نماز کو کھڑے ہونے تک کا سارا واقعہ حضرت ابن عباس جو چھوٹے بچے تھے دیکھنے لگے، دیکھتے رہے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے یہ بھی اٹھے۔ رات کا وقت ہے، سوچ کر دیکھیے، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اچھوں کے لیے اٹھنا مشکل ہے،
ये छोटे बच्चे हैं, आंख खुली तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, आपने नमाज के लिए रकात बांधी, दिल में ख्याल हुआ वैसे ही करें जैसे रसूलुल्लाह ने किया, उठे वैसे ही वजू किया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, आपके बाएं जानिब आकर खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि बच्चा आकर नमाज में शरीक हुआ है, आपने उसे पीछे से ऐसे पकड़कर दाएं जानिब कर लिया, दाएं जानिब किया और अपनी नमाज में उनको शरीक कर लिया। पता चला घर में अगर हम नमाज पढ़ें तो हमारी उन नमाजों का असर बराह रास्त बच्चों पर होता है, बच्चे उसे देखने के आदी बनते हैं, और घर में हमारा माहौल जितना नूरानी होगा उतना ही उस घर में बच्चे नमाजों के आदी होंगे, नमाज से बरकत होगी और हमारे घरों में जो बच्चे हैं उन बच्चों पर बेहतर से बेहतर असर पड़ेगा। घर में बरकत के लिए बात समझ में आई कि हम नमाज पढ़ें, ख़वातीन से कहें, बच्चों और बच्चियों से कहें, और ख़ुद नफल नमाजें हम वहीं पढ़ें। कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को आदी बनाएं और कोशिश करें कि इन नमाजों से हमारे घर में खैर हो, हमारे घर में बरकत हो। सच्ची बात यह है कि इन चीज़ों का हमारे घरों में ख्याल ही नहीं है। नमाज का वक्त हुआ, गाने भी बज रहे हैं, टेलीविज़न भी देखा जा रहा है, और आजकल तो जैसे मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था, हमारे हाथ में मोबाइल है, हर एक अपने अपने ज़ौक़ के हिसाब से मसरूफ़ है, सब अपने अपने ज़ौक़ के हिसाब से नमाजों के वक्त निकल जाते हैं, फ़र्ज नमाजों के औकात हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेखती, हमें एहसास तक नहीं होता, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि नफल नमाजें आप अपने घर में पढ़ें। हम तो फ़र्ज नमाजों को छोड़े हुए हैं। अल्लाह जिन लोगों को तौफीक दिया है खुश नसीब हैं वो, अल्लाह उनकी मेहनतों और ख़िदमत को और उनकी इन इबादतों को कबूल करे, वरना आम माहौल यही है कि नमाजों के औकात में घरों में पढ़ना तो दूर, मस्जिद में आकर जिन नमाजों को अदा करना है वो भी, उससे भी हम गाफिल होते जा रहे हैं। कोशिश करें फ़र्ज नमाजों को आकर मुकम्मल तौर पर मस्जिद में अदा करें, और कोशिश करें सुनन, नवाफिल, मुस्तहब्बात, ये सब चीज़ें घरों में पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप मसरूफ़ हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, पढ़ें, यहाँ पढ़ें, नमाज से पहले के भी, नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। घरों में खैर व बरकत के लिए इन नमाजों का वहाँ आदी होना ज़रूरी है।